بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، چند منٹ بچے ہوئے ہمارے پاس اور آج کا یہ دن یعنی آج کے پروگرام کا یہ حصہ اختتام کو پہنچا جاتا ہے، تو ان بچے کچھ لمحات میں جو آخری میسیج مجھے آپ کو دینا ہے وہ ہے کن داعیا وإلا ستكون مدعوا۔ اس دنیا میں قومیں یا تو داعی بن کر جی سکتی ہیں، جو داعی ہوتی ہیں قومیں وہ مدعو نہیں ہو سکتی، اور جو قومیں داعی نہیں ہوتی وہ مدعو ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کن داعیا، خیر کی طرف دعوت دینے والے بن جاؤ، بھلائی کی طرف بلانے والے بن جاؤ۔ اگر اس ذمہ داری کو، کیونکہ اسی کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اگر اس ذمہ داری سے غفلت برتو گے، دعوتی ذمہ داری سے غفلت برتو گے، تو خود بخود آپ مدعو بن جاؤ گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کو خیر امت اسی لیے کہا گیا کیونکہ یہ امت دعوت ہے، اور اس امت نے اپنی ذمہ داری کو پس پشت ڈال دیا۔ نتیجے میں آج ہماری شادیاں غیروں جیسی، آج ہمارا رہن سہن غیروں جیسا، آج ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، اس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج ہم غیر شعوری طور پر، بلکہ یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ شعور کے ساتھ ہم غیر اسلامی تہذیب کو اپناتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے بچیاں ذرا سا بات کر کے دیکھیں، ان کے لباس، ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں کی طرح کپڑے چاہیے، میں فلاں کی طرح رہنا چاہتا ہوں، مجھے کیپ بھی چاہیے تو فلاں ایکٹر کی طرح چاہیے، فلاں کھلاڑی کی طرح چاہیے، مجھے امریکہ سے وہ پھٹے پرانے کپڑے چاہیے۔ پھٹے پرانے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، نئے ہوتے لیکن پھٹے ہوتے، بولے وہ پھٹے کپڑے چاہیے۔ ایک بچہ کلاس میں آیا ہماری، یہاں سے پھٹا ہوا ہے، ادھر سے پھٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا پھٹے کپڑے پہن کے آ گئے ہوتے؟ شیخ ابو نے کینیڈا سے منگوایا ہے۔ میں نے کہا بیٹا اس کے آدھے پیسے بھی دے دیتے نا، میں پھاڑ کے دے دیتا، اس کے تھوڑے پیسے بھی مجھے دے دیتے، میں خود پھاڑ کے دے دیتا۔ وہاں سے منگوایا آپ نے، کہتے شیخ بہت قیمتی ہے، وہاں سے منگوایا ہے۔ سوچ کر دیکھیں کہ ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہونا یہ فطری چیز ہے کہ جو قوم داعی نہیں ہوتی وہ مدعو بن کر جیتی ہے۔ اور آج امت مسلمہ امت دعوت تھی، اور آج یہ امت مدعو بن کر جی رہی ہے۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سارا کلچر، تہذیب، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلامی تہذیب کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں سے پوچھ لیں اسلامی لباس کیا ہے، انہیں نہیں پتہ، اسلامی اوڑھنا بچھونا کیا ہے انہیں نہیں پتہ، اسلامی رہن سہن کسے بولتے ہیں انہیں نہیں پتہ۔ وہ ہر چیز میں وہ غیروں کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ غیر شعوری طور پر یا شعور کے ساتھ یہ امت دعوت، یہ امت مدعو بن گئی ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو، آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ برائی کو دیکھ کر روکنا ہوگا آپ کو۔ نہیں روکنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انتہائی کمزور درجے کا ایمان ہم رکھتے ہیں، وذالک اضعف الایمان، یا پھر ہمیں اس برائی کا احساس نہیں ہے، ہم اس برائی کو برا نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نہیں روکتے۔ ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ ابو فلاں غلط کام ہو رہا تھا، مما نے چینل
ہندی فلم لگائی ہوئی تھی، وہ فلم دیکھ رہی تھی، ابو بھی دیکھ رہے تھے، نہیں روکا، برائی سے نہیں روکا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج بچہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے غلطی کرتے ہوئے. ماں ناراض مت ہوں، کیونکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے نا، تو وہ زیادہ بیٹھتی ہیں ٹی وی کے سامنے. یہ بیچارہ تو آفس میں تپ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے خواتین کا نام لے لیا. آپ لوگ ناراض مت ہوں، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھی خواتین ہیں. میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو ٹی ویوں کے سامنے بیٹھتی ہیں بہت زیادہ. تو جب دیکھتا ہے بچہ یا ہماری اولاد دیکھتی ہے کہ بچہ، یہ ماں ہماری مسلسلات میں، مطلب ہے کہ سیریلز میں مشغول ہے، ساس بہو کے قصے دیکھ رہی ہے، اور پھر پتہ نہیں کون کون سے وہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور ابو دیکھ کر خاموش ہیں. آج بچہ ماں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، باپ کی خاموشی کو دیکھتا ہے، کل وہ خود بھی اس غلطی میں، اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہر غلطی، ٹی وی چینل چھوڑ دیں آپ. آج ہمارے ایک مرتبہ ایسی ہوا کلاس میں، سگریٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، حلال و حرام پر بات ہو رہی تھی. کسی بچے نے پوچھ لیا کہ شیخ سگریٹ کا کیا حکم ہے؟ ہم نے کہا کہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سگریٹ حرام ہے. حرام ہے سگریٹ؟ میں نے کہا بیٹا اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو، سگریٹ حرام ہے. کہتا ہے نہیں میرے ابو پیتے ہیں. میرے ابو سگریٹ پیتے ہیں، آپ نے اس کو حرام کیسے بول دیا؟ بچے نے جا کر گھر میں بول دیا. کال آتی ہے وہاں سے. پہلے تو ماں کو کافی ڈانٹا، وہ کیونکہ ماں نے بھیجا تھا ہمارے پروگرام میں، بچے کو باپ نے نہیں بھیجا تھا. پہلے تو ماں کو ڈانٹ پڑی کہ کہاں بھیج رہی ہو بچے کو، کیا کیا چیزیں سیکھ کر آ رہا ہے یہ. آج یہ حرام بولا، پتہ نہیں کل کس کس چیز کو حرام بول دے گا. یہ ہم پہ فتوے لگا رہا ہے. ماں کی کال آتی ہے، شیخ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ پیسے ڈائریکٹ کیوں بول دیتے ہیں؟ اچھا میں کیسے بولوں حرام کو؟ حرام نہیں، میں کیسے بولوں؟ نہیں ڈائریکٹ نہیں بولیں. اچھا ڈائریکٹ نہیں بولوں تو کیسے بولوں؟ ذرا وہ تو بتائیں مجھے. رک کے بولوں، ہے ایسے بولوں؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ ڈائریکٹ حرام کو حرام نہ بولیں؟ کیا ماحول ہو رہا ہے ہمارے گھر کا؟ وجہ میرے بھائی ایک ہی ہے، یہ امت دعوت ہے. جب تک یہ امت دعوت رہے گی، برائیوں سے بچتی رہے گی، اور ساری قومیں مدعو رہیں گی، ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہماری نسلیں محفوظ رہیں گی اس دعوت کے ذریعے. اس ذمہ داری کو چھوڑیں گے جس طرح آج نہ ہم محفوظ، نہ ہمارا گھر محفوظ، نہ ہمارا دین، نہ ہماری نسلیں محفوظ، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. اور ماں باپ پریشان بھی ہیں، بچیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں، لڑکے پتہ نہیں کس کس کو لے کے نکل رہے ہیں، گھر میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کالز آتی ہیں، شیخ بیٹا میرا 24 گھنٹے موبائل میں ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے. کس کس سے پریشانیاں ہیں، خود اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر کے بولتے ہیں کہ آپ بچے کو سمجھائیں، وہ 24 گھنٹے موبائل میں کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے. کاش آپ اگر گھر میں داعی بن کر جیتے تو یہ نوبت نہیں آتی. میرے بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ امت محمدیہ امت دعوت ہے. اس کا ہر قدم داعیانہ ہوتا ہے. یہ چلتا ہے، اس کے چلنے کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. یہ بولتا ہے، اس کے بولنے کی مٹھاس کو سن کر یا مٹھاس کو محسوس کر کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اور یہ اس کے رہن سہن کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں. تو مسلمان کو داعی بن کر جینا ہے. اور داعی کا مطلب یہی نہیں کہ ہم نکل جائیں دعوت کے کام کے لیے، نہیں، ہماری ذات داعیانہ ہو. سنا آپ نے کہ مومن کا ہر عمل عبادت ہے، اسی طرح مومن کا ہر عمل داعیانہ ہونا چاہیے. ہر عمل داعیانہ ہونا چاہیے. آج ہمیں دیکھ کر، ہماری تصویر کو، ہماری شکل کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. اللہ کے پاس جواب دینا ہے ہمیں. تو کن داعیا وإلا ستکون مدعوا، داعی بن کر جیو ورنہ مدعو بن کر جینا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے غیر اسلامی رسم و رواج، غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی کلچر، یہ سب کچھ ہمارے گھر میں آ چکا ہے. اور اس سے شاید ہی ہم نکل پائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو ابھی بھی نہیں سنبھالا، اور اپنی ذمہ داری کو ابھی بھی اگر ہم نے محسوس نہیں کیا. یہیں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان اور مومن بنا، داعی دین بنا، مبلغ دین بنا، اپنے آپ کی، اپنے نسلوں کی، اپنے معاشرے کی، ملک کی حفاظت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس آج کے اس تمہیدی خطاب سے متعلق تو سوال کر سکتے ہیں آپ سب۔ چند منٹ ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی۔ صرف آج کے اس تمہیدی خطاب سے متعلق جی۔ اتنی دیر تو میرے خیال میں وہی میں نے زیادہ بولا کہ امت مدعو کسے کہتے ہیں، کہ داعی بلانے والا اور مدعو جس کو بلایا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے۔ آج دیکھیں، ایک ہوتا ہے بلانے والا جس کو ہم عربی میں داعی کہتے ہیں، اور جس کو بلایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مدعو۔ میں نے آج کے یہ آخری حصے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ خیر کی طرف بلانے والے نہیں بنو گے تو پھر سَتَكُونُ قَابِلِينَ لِلشَّرِّ، تو پھر شر کو قبول کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اور یہی ایک طبعی ایک فطری چیز ہے یہ کہ آپ خیر کی طرف بلانے سے رک جاؤ گے تو شر کو قبول کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ اسی لیے خیر کی طرف دعوت دینے والے بنو تو شر سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور آج امت نے اسی کام کو چھوڑا ہوا ہے، نتیجے میں وہ شر کو قبول کرتے جا رہی ہے۔ شر کو ہر چیز میں دیکھ لیں آپ، خاص طور پر یہاں پر بیٹھے تقریباً احباب ہند و پاک کے رہنے والے ہیں، ہمارے آس پاس غیر مسلمین کی ایک بڑی تعداد جیتی ہے۔ نتیجے میں دیکھیں آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا چھونا سب کچھ ہمارا غیر مسلمین جیسا ہے۔ ہم لوگ مدعو بن گئے ہیں، مطلب یہی کہ وہ لوگ ہم پر حاوی ہو گئے ہیں، ہمیں انہیں متاثر کرنا تھا لیکن ہم نے ان کے تاثر کو قبول کیا ہے، ہم خود متاثر ہو گئے ہیں، اسی لیے ہر چیز ہم نے ان کی قبول کر لی ہے۔ تو یہ وجہ یہی ہے کہ ہم داعی الی الخیر نہیں ہیں تو قابل للشر ہو گئے ہیں۔ جی بالکل عارض جی، اسلام 5 چیزوں کا محافظ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسے یاد آ رہا تھا کہ میں نے حجۃ الوداع کی اس بات کو مکمل نہیں کیا وہاں پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سن لو، مسلمانوں سے خطاب، صحابہ سے خطاب، کہا کہ تمہارے خون، ان دماءکم واموالکم تمہارے مال، واعراضکم تمہاری عزتیں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، کوئی کسی کا مال ناحق نہیں کھائے گا، حرام ہے، کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا، حرام ہے، اور کوئی ان دماءکم واموالکم واعراضکم کوئی کسی کا ناحق خون نہیں بہائے گا، حرام ہے۔ کہا کہ ویسے ہی حرمت ہے، اللہ نے اسلام کو ماننے والوں کے خون اور ان کی عزت اور ان کے مال کو اس مقام پہ رکھا، یا وہ عزت عطا کی ہے جو عزت اللہ نے اس دن یوم النحر اور اس شہر بلد الحرام اور اس مہینہ شہر ذوالحجہ کو اللہ نے عطا کی ہے۔ وہ مقام اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون کو عطا کیا ہے جو مسلمان کا خون کے آج پانی سے زیادہ بہہ رہا ہے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ اسلام ضروریات خمسہ کا محافظ ہے، تو اس میں ایک میں نے کہا کہ عزت نفس کا بھی اسلام محافظ ہے، کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، یہ اسلام کے اندر ہی یہ چیز ہے۔ غیبت کی اتنی بڑی سزا سنائی، اتہام کی تو حد جاری کر دی کہ کوڑے برسائے جائیں گے اس پر جس نے کسی پر الزام لگایا ہے، اگر ثبوت نہ پیش کرے، الزام ہو اگر وہ۔
اور پھر غیبت پر، جیسا کہ میں نے سورہ حجرات کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین نہیں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اس قدر اسلام نے انسان کی عزت کی حفاظت کی ہے. جی امید کے بعد واضح ہوئی ہے. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دعوت کا کام جو ہے وہ امت کے اندر بھی تو بہت زیادہ ہمیں کرنا ہے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر زیادہ کریں یا زیادہ ضروری، آپ کس کو سمجھتے ہیں، امت کے اندر دعوت کا کام یا باہر؟ جی میں نے سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت وسط ہے. اس کی ذمہ داری چاروں طرف سے آنے والی پبلک کو کنٹرول کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کی ذمہ داری ہے چاروں طرف کے لوگوں کا خیال رکھنا. اگر ادھر سے میرے رشتہ دار آ رہے ہیں تو میں ان کو بھی چھوڑوں، ادھر سے اگر میرے دشمن آ رہے ہیں تو میں ان کو بھی چھوڑوں. مطلب یہ ہے کہ میں ان کا بھی خیال رکھوں، میں ان کا بھی خیال رکھوں. چاروں طرف سے لوگ آئیں گے، مجھے سب کا خیال رکھنا ہے. مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے اور جہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں وہاں تک مجھے پہنچنا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. انشاءاللہ دعوت کے موضوع پر جب ہم واقعہ شروع کریں گے تو بہت ساری باتیں اور بھی آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن دعوت میں نے یہی کہا کہ اپنی ذات، میری پوری ذات ایک داعی ہوں. اپنی ذات سے میں شروع کروں، اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے. مجھے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. کچھ لوگ امت میں بٹ گئے ہیں. کچھ بولتے ہیں نہیں صرف اپنوں کا خیال رکھو، کچھ اپنوں کا خیال رکھو صرف، کچھ بولتے ہیں نہیں باہر لوگوں کا خیال رکھو. نہیں، ہم کہتے ہیں قرآن نے کہا تم امت وسط ہو، تم سب کا خیال رکھو. یہاں بھی تمہاری ذمہ داری ہے، وہاں بھی تمہاری ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں جو اس کو مرکز بنایا تھا، اسلام قبول کر مسلمانوں کی تربیت بھی کرتے تھے. نئے جو مسلمان ہوتے تھے ان کی تعلیم گاہ، ان کی تربیت گاہ بھی تھی وہ. اور آپ غیر مسلمین کے پاس بھی جاتے تھے، مشرکین کے پاس بھی جاتے تھے، یہودیوں کے پاس بھی جاتے تھے، عیسائیوں کے پاس بھی جاتے تھے. مسلمانوں کے سارے کام ہمیں کرنے ہیں. یہاں یہ جو بڑھ گئے ہم لوگ کہ ہم صرف مسلمانوں کو دیکھیں گے، مار کھا رہے ہیں. غیروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس قدر امن و شانتی کا دین ہے، نہیں جانتے. اسی لیے وہ ہمیں اٹھے بیٹھے مار رہے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. ذمہ داری کو ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.